جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، سیدنا فاروق اعظم نے جب کسی کی زبان سے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور کئی دن تک کہ آپ پر بخار کی کیفیت رہی اور لوگ آپ کی عیادت کرتے رہے۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب آخر کیا ہے؟ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو، اس آیہ کریمہ کا آخر مفہوم کیا ہے؟ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا، جس کے ہوش ختم کر دیا، اللہ اکبر، جس کے نام سے، جس کے درے سے اپنے اور بیگانے سب کانپتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے، میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ما لہ من دافع، یعنی سن لو اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ مگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اگر یہ بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا تو پھر میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، اس طرح بچنے کی سبیل نکال لوں گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ اکبر، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لہ من دافع، جب اللہ کسی پر عذاب کرنے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، ما لہ من دافع، اور پھر اس کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا، اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے عذاب کو تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے عذاب کو تو زمین اور آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی زمین کے اوپر بھی عذاب آتا ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ اکبر، پھر وہ عذاب جسے جہنم کا خوفناک عذاب کہتے ہیں، جسے جہنم کا دردناک عذاب کہتے ہیں، اس عذاب کی تو کیفیت ہی جدا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی عذاب کی حقیقت جیسا کہ میں جانتا ہوں، اگر انسانوں کو بتا دیا جائے کہ جہنم کی عذاب کی حقیقت کیا ہے تو انسان ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا گیا جہنم کے عذاب کی کچھ جھلکیاں بتائی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، انسان کی کے ادراک کے لیے، انسان کے شعور کو دعوت فکر دینے کے لیے جہنم کے عذاب کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کا حال یہ ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی اس حدیث پر توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جہنم سے اپنی آنکھوں کو، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب کا نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم ترین عذاب۔ میں اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنیں۔ یہ کسی سیاسی لیڈر کا محض ان کی بات، کسی محض سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یا کسی خطیب کے اللہ اکبر خطابت کی، اللہ اکبر شعلہ بیانی اور شعلہ مقالی نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام بھی نہیں کرتے۔ ان کی زبان کی شان یہ ہے اللہ اکبر، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا
ہوتا ہے. آج کی اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا, کیا ہوگا جہنم کا ہلکا عذاب, کیا ہوگا جہنم کا کم عذاب؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کو سب سے کم ترین اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں جس کے پیروں میں پہنائی جائے گی وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا, وہ سب سے کم عذاب ہوگا. اور وہ جہنم کی آگ کی جوتیوں کا حال کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی. اللہ اللہ, دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز آگ ہوگی اور اس آگ کی بنی ہوئی جوتیاں ہوگی اور وہ جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی. یہ سب سے کم عذاب ہوگا. اور اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب آگ کی جوتیاں پیروں میں ڈالی جائے گی تو سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے, اور وہ بھیجا کھول کھول کے انسان کے پیروں پر گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے, جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے, اس میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہنم کے راستے پر چلنے والے میرے بھائی مجھے بتاؤ, جہنم کے راستے پہ چلنے والی میری بہنوں مجھے بتاؤ, کیا ہمارا جسم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے؟ ہمارا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ اکبر, کتنے کمزور ہو میرے بھائی میری بہنوں, کتنی کمزور ہو. اپنی طاقت پر غرور نہ کرو. جو کام مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی, جو کام مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی, جو کام مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی, ہم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم خدا کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے, وادی, اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. جہنم بھی اس وادی سے, یعنی جہنم کی مختلف وادیاں ہیں, جہنم کے مختلف طبقات ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اور اس جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے, اس جہنم کی وادی کا عالم یہ ہے, اس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ قربان, جس وادی کے اندر پہاڑ پگھل جائیں اور اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے, آقا اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا. اب ذرا توجہ سے سننا, گفتگو سامنے آتی ہے. کون سی وادی؟ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے, ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں. اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے, وہ 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا. پہلے نمبر پر اس میں جو جائے گا وہ بے نمازی ہوگا. یاد رکھنا, ہمارے وہ بھائی خوش ہو رہے ہوں گے مولانا میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں. یاد رکھنا علماء موجود ہے, یا یہ علماء کرام کے علمی مقام اور مرتبے کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں, میں ایک طالب علم ہوں, لیکن کسی اچھے عالم سے مسئلہ پوچھو, 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی نمازی نہیں کہلاتا. کان کھول
بیٹھ کے سننا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن بیٹے کی شادی کے موقع پہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دی. فقہا فرماتے ہیں اس کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا. 5 وقت کا نمازی ہے, کسی وقت تجارت کی مصروفیت میں 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, اس کا شمار بھی بے نمازی میں ہوگا. 5 وقت کا نمازی ہے, کسی مسجد کی مصروفیت کے اندر بلا عذر شرعی جو ہے 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دی, اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا. ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, سر میں درد ہے, بلا عذر شرعی جو ہے اس نے نماز کو ترک کر دیا, اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا. آپ کہیں گے سر میں درد کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بخار کی اتنی شدت طاری ہوئی اور مرض وصال میں تھے کہ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر چل نہیں سکتے تھے بظاہر, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھا گیا کہ کب تک نماز چھوڑی جا سکتی ہے, تو فرمایا گیا اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اسے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے, نماز معاف نہیں ہے. اور سن لو, نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, نماز کو چھوڑ کر کے جنت کو اپنے باپ کی سمجھنے والوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا. آپ نے ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو, کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے. اللہ اکبر, جس پر لعنت برس رہی ہو, جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی. اب آپ مجھے بتائیں, مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا, وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا, وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا, اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا. جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا, پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے. آج مسلمان کو کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے, آج مسلمان کو جوؤں کی ہڈوں کے لیے ٹائم ہے, آج مسلمان کو کھیل اور کرکٹ کے لیے ٹائم ہے. کرکٹ کے میدان سجانے والوں, قیامت کے میدان کی فکر بھی تو کرو, میدان محشر کی بھی تو فکر کرو. کس قدر کھیل کود میں, یہ دنیا کھیل کود کے لیے ہے, یہ دنیا لہو لعب کے لیے ہے, یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے ہے, یہ دنیا دل لگانے کے لیے ہے, یہ دنیا موج مستی کے لیے ہے, یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے. کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر, موت آنی ہے, موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کے رہی ہے. زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں, کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو. جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے, مردہ کہلاؤ گے. اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے, مردہ کہلاؤ گے. تم اللہ اکبر, تم اپنے وقت کے وکیل ہو, جج ہو, قاضی ہو, کوئی ہو, آپ کا کوئی منصب ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو لے جاؤ. ہائے ہائے کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی. اللہ اکبر, میرا رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو, اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے, اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے, اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا, وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی. کیا حال ہے لوگوں کا, لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر, نمازوں کے لیے فرصت نہیں. کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. بیوی کے لیے ٹائم
ٹائم ہے, بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے, کھیل کود کے لیے ٹائم ہے, غیبت کے لیے ٹائم ہے, چغلی کے لیے ٹائم ہے, ہر برائی کے لیے ٹائم ہے. جس اللہ نے پوری زندگی دی, جس نے ٹائم کو پیدا کیا, اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ کے لیے ٹائم نہیں. جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں, اس قوم کا کیا حال ہے؟ اس لیے سن لو, آج جو چاہے کر لو, آج جو چاہے کر لو, اللہ کی عدالت قریب ہے, اللہ کے فیصلے قریب ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب فرعون کو پکڑتے ہیں تو دریا میں ڈبا کر مار ڈالتے. تم ایک دو کمپنی کے مالک ہو, 4-6 ایکڑ کھیت کے مالک ہو, اتنا گھمنڈ. وہ فرعون اور نمرود بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا. اس کو نہ آج تک کفن مل سکا ہے, نہ آج تک قبر مل سکی ہے. ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کی لاش پکار پکار کر کہہ رہی ہے اگر دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کی غیرت کو چیلنج کرو گے تو قبر سے بھی محروم رہو گے اور کفن سے بھی محروم رہو گے. اللہ اکبر. اس کی لاش کو کتوں نے بھی نہیں کھایا, اس کی لاش کو جانوروں نے بھی نہیں کھایا. مسلمانوں کہاں ہو اللہ کے بندو؟ اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو. قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, کسی اور کی طرف نہ دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو. اور سن لو, کسی کی بھی طرف جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے. تنہا میرے رب کی بارگاہ ہے, اکیلے میرے رب کی بارگاہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے مجرموں, گنہگاروں, پاپیوں. اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. آؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی طرف آؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا, صحابہ کرام کے پوچھنے پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی وادی, وہ جہنم کا حصہ. کون سا جہنم کا حصہ؟ اللہ اکبر. جس سے جہنم بھی 5 بار ایک دن میں پناہ مانگتا ہے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. 2 لوگ اس میں رہیں گے. نمبر 1 بے نمازی. اللہ ہماری حفاظت. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو زکات بھی مت دو, بے نمازی کو زکات بھی مت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار اپنے اصحاب سے فرمایا, یہ بھی سنیں, آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے, ہے نا, میرا مقدر سنور جائے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا مقدر سنور جائے, میں بدبخت نہ رہوں, میں محروم نہ رہوں. لیکن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا, صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ دعا کرو. آقا صحابہ سے کہنے دعا کرنے کی دعا سکھا رہے حضور. اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے, اللہ کسی کو محروم نہ کرے, نہ کوئی بدبخت رہے نہ کوئی محروم رہے. صحابہ کرام نے اللہ اکبر عرض کیا, آقا بدبخت کون ہے, محروم کون ہے؟ تو فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے, وہ محروم بھی ہے. مقدر کے عروج کی دعائیں کرنے والے اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار نہیں. اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے. بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں, وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں. اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ, مسجدوں کو ویران نہیں, مسجدوں کو آباد کرو. اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے 2 لوگوں کا نام لیا, ایک بے نمازی اور نمبر 2 فرمایا حرام لقمہ کھانے والا. وہ بھی اسی حصے میں جائے جہاں بے نمازی ہوگا وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہو. آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان, اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ
इल्ला माशाअल्लाह कमो बेश यकसा है, हराम से कौन बचता है। लोगों का एक जहन बन गया, जिनके शराब के धंधे बस वही हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं। जिनके जुओं के धंधे वो हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे, कोई शक नहीं। मेरे भाई, किराना दुकान पर अगर तू फली का तेल बोलकर उसमें मिलावट करके बेचता है तो पूछ अपने उलमा से, ये भी तो हलाल नहीं है। झूठी कसम खा के धोखा देकर तू तिजारत करता है, ये भी तो हलाल नहीं। और आज लोग कहते हैं घर घर की कहानी है। क्या है घर घर की कहानी? मेरी औलाद मेरी बेवफा है। मैं कहता हूँ क्यों बेवफा है? तो कहा मैं तरबियत न कर सका। मैंने कहा आज से 100 साल पहले वाले तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, तेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा है। तेरा नंबर लेता हूँ। तेरा बागी है, वो बेवफा है। नंबर नहीं है तेरा। कल तो एक बाप तरबियत करता था, आज तो 50 टीचर मिलकर तरबियत करते हैं, नजर रखते हैं, ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। फिर बेवफाई क्यों? अच्छी तरह सुनना और दिल के कानों से सुनना, और माँ और बहनों की भी खुसूसी तवज्जो। अगर औलाद बुढ़ापे में लात मार के घर से निकाल रही है, अगर औलाद गद्दारी और बेवफाई कर रही है, कहां से पढ़ा? कहा फला यूनिवर्सिटी, कहां से पढ़ा? कहा फला कॉलेज से, कहां से पढ़ा? फला मदरसे से, कहीं से भी पढ़वा दो। अगर आपने हलाल नहीं खिलाया तो आपकी औलाद कभी आपकी वफादार हो नहीं सकती। जिसके खून में हराम चला गया हो, फिर उसको कोई इल्म आपका वफादार नहीं बना सकेगा। अपनी औलाद को अगर वफादार देखना है, उनके लिए हलाल का इंतजाम करो, उनको हलाल खिलाओ। क्या हो गया? मुसलमान इतना गिर चुका कि अल्लाह अकबर, 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खाता है। 50 रुपए की पालक की सब्जी बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसमों का निशाना न बनाओ। इब्न हजर लिखते अल्लाह पाक का इरशाद है हदीस कुदसी में कि जो मेरी झूठी कसम खाएगा मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मियां बीवी के झगड़े में अल्लाह की कसम, पार्टनरशिप के झगड़े में अल्लाह की कसम, वो भी झूठी कस्में। आज झूठी कस्मों को तो लोग गुनाह समझते ही नहीं, बल्कि सच्ची कसम खाने से भी बुजुर्गों ने मना किया। फरमाया सच्ची कस्में भी ना उठाया करो, क्योंकि बात बात पर कसम खाने की वजह से अल्लाह रोजी से बरकत खत्म कर देते। अल्लाहु अकबर। कसम बस जिस पे खाना है ज्यादा खा सकते हो तो अपने मजहब की हकानियत पे खाओ मुसलमानों, क्योंकि अपने मजहब से सच्ची बात क्या हो सकती है? सबसे हकीकत मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस पे फिर कसम उठा लो, ये बहुत सच्चा मजहब है। लेकिन अपनी आपस के झगड़े में, छोटी छोटी बातों में, और फिर बात तो देखो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार है कि नहीं? कितनी नादानी करेगा इंसान तू, किस कदर नादानी का शिकार रहेगा मुसलमान तू। तेरी गफलतें आखिर किस मियार पर जाकर के रुकेगी, किस गिराफ पर जाकर के रुकेगी? कितना गिराफ गिराएगा, कितना मियार गिराएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाए कि मैं तेरी 7 पुश्तों को तबाह करूंगा अगर तू झूठी कसम खाएगा। मुसलमानों कुछ ख्याल है कि नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, अपनी औलाद के मुस्तकबिल का, अपने पोता पोती के मुस्तकबिल का? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और हम सब के आका और मौला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी उसमें होगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, और जिससे 5 बार जहन्नम भी पनाह मांगता है उस वादी में बेनमाजी होगा और हराम लुत्मा खाने वाला। और याद रखिए हराम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे जुआ भी हराम है। आजकल जुआ को बहुत प्रमोट कर रही है हुकूमतें, खास तौर पर जब भी आप तकरीर सुनने जाएं, नाच सुनने जाएं, मोबाइल ओपन करें यूट्यूब की तरफ, तो बहुत जुए की इश्तिहार की जा रही है। लोगों को जुआ में डुबाने की कोशिश की जा रही है। झूठे चेहरे लाए जाते हैं, इसने इतने करोड़ कमाया, उसने उतने करोड़ कमाया। मैंने कहा अगर करोड़ों कमा भी लिया तो तबाह हुआ। हमारे यहाँ जुआ में जीत गया तो जहन्नम मिले और हार गया तो जहन्नम। अब गौर करें, जिस जुए में जीतने में भी जहन्नम,
اور جیتنے پہ جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہ نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں۔ تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتح ورزیہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کیا ہے کہ حلال کیا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر قدم پر گناہ لکھا ہے۔ یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی ہے۔ اگر تو مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے۔ میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے۔ زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی۔ گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر۔ اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو، حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو۔ ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو۔ لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے۔ شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات دینا ضروری۔ یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے۔ میرے باپ کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تکبیر یا رسول اللہ۔
आसमां खान, ज़मीन खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वहीद में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से करो अतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और धारे चलते हैं अता के, वो है अतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा, और मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। यहाँ भी लोग कहते हैं कि देखो खाली हाथ में नेमतें कैसे हो सकती है, वो आला हजरत है बच्चू, आला हजरत। उनकी शायरी भी समझना सबकी औकात है। सुभान अल्लाह। ये बात याद रखें, इसलिए कि वो गालिब और इकबाल नहीं है। गालिब और इकबाल अपने फन के इमाम हो सकते हैं, लेकिन मेरा इमाम इश्क का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। ये खाली मैं थोड़ा बात इसलिए कि लोग इंटरनेट पे घरों के अंधेरे में बैठ के सुनते हैं, तो कई लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए मुझे उनका भी ख्याल रहता है। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, तो आपने चूंकि उर्दू है, ये तो उर्दू की जमीन है, हमारे सरकार कुतुब दक्कन, बुलंद परवास, शहबाज़े दक्कन, आबरूए दक्कन, शाने दक्कन, आने दक्कन, बाने दक्कन, जिसके कदमों ने दक्कन को मेराज अता की, वो आजा बंदा नवाज के सुदराज, जिन्होंने उर्दू को दूध पिला करके परवान चढ़ाया। उर्दू जबान की सबसे पहली किताब अगर कोई लिख रहा है तो वो सरकार बंदा नवाज के सुदराज की साथ बात करना कौन सा मुश्किल काम है? मैं तो लोगों को अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहता हूँ कि दक्कन में दूध पिलाया गया, दक्कन में दूध पिलाया गया, मखदूम सिमनानी जैसी शख्सियत की आगोश में पाला गया। तब कहीं जाकर लखनऊ और दिल्ली के अंदर आलम शबाब उर्दू का नजर। लोग कहते उर्दू मिटा देंगे, हमने कहा मिटा के दिखा। इनकलाब का नारा भी उर्दू में है, बेशक बेशक, और बगैर इनकलाब के नारे के मुल्क आजाद नहीं हुआ है, बेशक। अरे जिन वलियों के बैठे हुए ऊँटों को कोई उठा ना सका, तो उनकी बनाई हुई उर्दू को कोई सुभान अल्लाह। भी थोड़ा उर्दू के करीब आए, बेशक। दो जहां की नेमतें हैं उनके कब्ज़ इख्तियार में, उनके कब्ज़ इख्तियार में, उनके खाली हाथ का दो मतलब हो सकता है। एक खाली का मतलब होता है जिसमें कुछ ना हो, ये खाली है ना, और एक उर्दू का मुहावरा है खाली, क्या मतलब? कितने बंदे वहां और खाली 5 बंदे बैठे हैं, खाली हैं? कितने बंदे बैठे? खाली खाली। जलसा हो गया तो क्या मैदान खाली हो गया? जी। मतलब उसमें कुछ नहीं है जी। और बंदे 5 खाली 5 बैठे, मतलब क्या? सिर्फ 5, छठा कोई नहीं। बात सुन जाती? जी जी जी। एक माना खाली का उसमें कुछ नहीं, और एक माना खाली का बहुत कुछ। 5 नहीं मेरे भाई, सिर्फ ओनली, सिर्फ। खाली का एक मतलब क्या होता है? सिर्फ क्या मतलब? आज तकरीर अलम शरीफ में मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से सिर्फ अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को, मतलब उसको अगर कहा जाए तो कैसे कहेंगे?
خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج، خصوصی تقریر. خالی کیا مطلب؟ صرف اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا. جی ہاں اب سنیں. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں. یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، دو جہاں کی زندہ باد. اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. خالی مطلب صرف یہ بھی معنی ہے اس کا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے صرف ان کے خالی ہاتھ، خالی ہاتھ نہیں، صرف ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف ان کے ہاتھ میں. خالی ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچو، حلال کی طرف محنت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے. لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے. اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں، تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے، تو فاقہ کر رہا ہے، تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے. وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی تھے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے. سبحان اللہ. کہاں جا رہی ہے یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے. بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے، ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا، امیروں کو بھی اپنایا. ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی اکنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا، نمرود کا متوالا آ گیا، قیمتی کپڑے پہن کے آیا. حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک کے شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے، یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے. اللہ اللہ. اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر، پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا، اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا. یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے، یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے. وہ دونوں کے نبی ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو. یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت حیا کی ہے، اصل حیثیت تقوی کی ہے، اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے. اللہ اکبر. اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں. جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو مت دیکھو. خواہشات بڑھتی ہے، حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے، چوری کر کے بھی کماتا ہے، ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں لطف نہیں آئے گا.
دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی, آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں, بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں, حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لیے, مکے میں بھی رونا نہیں آیا, مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا. کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے, لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی, پھر اس کو اللہ کے لیے رونا نہیں آتا, اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا, اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ رونا کیوں نہیں آتا, فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے. فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے. یہ قول میں نے مولا علی کے حوالے سے دیکھا. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر, اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت کیوں ہوئے, ہماری اولاد کے دل سخت کیوں ہو رہے ہیں. پیٹ میں حرام ہے, اور ان حرام میں سب سے بدترین حرام سود ہے, سود بیاج. اس لیے کہ اور بھی حرام ہے, لیکن سود کے متعلق, بیاج کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ جس سے اعلان جنگ کرے, میرے بھائی اپنی حیثیت محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی بھی میری اوقات نہیں ہے. کوئی محلے کا ایک آدھ چھوکرا گنڈا گردی کرے نا تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں, ہے نا, اس کی تھوڑی بہت طاقت سے بھی ڈرتے ہیں, جو ایک آدھ سال جم کر کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لے. آپ غور کریں اللہ کی طاقت کیا ہے. اللہ کی طاقت جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے, جو فرعون کو غرق کرے. اللہ سود کھانے اور سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے, اعلان جنگ. اور آج کل تو اس ظالموں نے بچت گٹ کے نام پر ملک ہندوستان کے اندر ایک سودی نظام قائم. آپ کے کرناٹک میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ لعنت بڑھ رہی ہے. اور یہ بچت گٹ, اس میں صرف وہ عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں, عورتوں سے میٹنگ کرتے ہیں, عورتیں ہی حصہ لے سکتی ہے. سنگ ہے, سنگ. اچھا ہمارے یہاں بچت گٹ کہتے ہیں, آپ کیا سنگ کہتے ہیں؟ ہاں وہ سنگ نہیں ہے, وہ بھنگ ہے. بے شک, بے شک. ہنسنے کی بات نہیں. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی, غیرت کہاں مر گئی تمہاری غیرت. جو مذہب بہن بیٹی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے منع کرے, تم اس مذہب کی ماننے والی عورتوں کو سنگ کے نام پر ان مشرکوں کے درمیان بھیک مانگنے کے لیے سود کے نام پہ جانے کی اجازت دیتے ہو. اللہ جو مذہب اسلام عورت کو اکیلے حج میں جانے کی اجازت نہ دے, اس مذہب کی ماننے والی عورتیں اپنے محرم کے بغیر مشرکوں کے درمیان سود کے لیے بیٹھ رہی ہے. اور وہ سود کے نام پر باضابطہ زنا کی چین بن رہی ہے. اس کے شواہد اور اس کے ثبوت مل چکے ہیں. لوگ بے چین ہیں, کہاں ہو, سب کچھ پیسہ ہی ہے, سب کچھ دولت ہی ہے, سب کچھ مال ہی ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے, یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے. ارے اگر پیسے نہیں ہیں محنت کرو, اپنی عورتوں کو بھیج دو مشرکین کے پاس, منکرین کے پاس, دشمنان دین کے پاس, اور وہ سود پہ پیسے دے رہے اور صرف عورتوں کی میٹنگ کرتے ہیں, اس پہ مردوں کی شرکت نہیں ہوتی. مرد اس لیے مجبور ہیں کیونکہ وہ تو جوا کھیل رہے دن بھر, اس نے بیوی کو بھیج دیا بے غیرت بے شرم نے. بھائی دن بھر موبائل میں لگا ہوا, اس لیے بہن کو بھیج دیا, کما نہیں رہا ہے, شراب پی رہا ہے, مستیاں کر رہا ہے, عیش کر رہا ہے, اور گھر کی عورتوں کو اجنبیوں کے پاس. ہمارا مذہب تو اکیلی عورت کو مولانا اور پیر کے ساتھ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی. مولانا پیر اب تو چھوٹی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت ہو اور دونوں اکیلے بیٹھے تو میں ان کو بھی اجازت نہیں دیتی. اس روایت کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا. حالانکہ نہ داؤد علیہ السلام نہ مریم کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ایسا کوئی ہوگا, لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے. داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت, جس خاتون کو کی طہارت قرآن بیان کر رہا وہ مریم
सलाम अलैहा। और दाऊद मासूम है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मासूम है। अल्लाह के नबी फरमा रहे अगर बफर्ज मुहाल वो दोनों आपस में बैठना चाहे, मैं बैठने की इजाजत नहीं देता। और हमने अपने घर की बेटियों को मुशरिकीन के पास, वो भी सूद के लिए, हराम के लिए, बचत गट और संघ के नाम पर नहीं। अपनी गैरत को जिंदा करो, मेहनत करो, काविशें करो, हराम पर नहीं। और सूद क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना। अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ है गैरत? तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए, वरना याद रखना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मेराज की शब मैंने बिजली की कड़क सुनी, और जब बिजली की कड़क सुनी तो मैंने सर उठा करके देखा, तो क्या देखा? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट कमरों की तरह है, कमरे रूम की तरह, कमरों की तरह, घरों की तरह, और उसमें बिच्छू है, बिच्छू, और जहन्नम की आग भरी हुई है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूद खोर लोग। अल्लाह। सूद खाने वाला यानी सूद लेने वाला, जितना बड़ा मुजरिम लेने वाला उतना ही बड़ा देने वाला। अल्लाह। उस पे गवाह रहने वाले पे हुजूर ने लानत फरमाई, सूद लिखने वाले पे भी हुजूर ने लानत फरमाई, गवाह बनने वाले पे भी लानत, लेने वाले पे भी लानत, देने वाले पे भी लानत, लिखने वाले पे भी लानत। अल्लाह अकबर। आप गौर तो फरमाए मुसलमानों, कितनी लानते मोल लोगे और फिर सोचते सुकून मिले? जिस पर अल्लाह और फरिश्तों की लानत पड़े, जिस पर नबियों की लानत पड़े, उसके दिल को सुकून और करार कैसे मिलेगा? रोटी कपड़ा मकान तो मेरे भाई रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, हराम ही बचा अब। अल्लाह अल्लाह। आइए आज के इस सुन्नी इज्तिमा से जो सैयदी लाडले मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में, उनके जवारे करम में, उनके तैयार में मुनक्किद किया गया है, यहाँ से उठने से पहले पहले अहद करो भूखे रहेंगे लेकिन हराम लुक्मा कभी मुंह में डालेंगे नहीं, अपने बच्चों के मुंह में हराम लुक्मा कभी जाने नहीं देंगे। माओ और बहनों से भी कहता हूँ अपने शौहर को ये मत कहो कि कुछ भी करो और हमारा शौक पूरा करो, बल्कि अपने शौहर को ये कहो जैसे कि पहले की खवातीन कहती थी कि खाली हाथ आ जाना मगर हराम घर में लेकर मत आना। हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। आप जानते हैं मेरे भाइयों, जो बच्चे नेक बनते हैं अल्लाह अल्लाह किस वजह से बनते हैं? उसमें हलाल को बहुत दखल है। और बच्चे जो बाकी बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? उसमें हराम को बहुत दखल है। अपने बच्चों को हराम लुक्मे से बचाओ। जब सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी माँ के शिकम में आए तो उनके वालिद ने अल्लाह पर जिम्मेदारी सौंपी थी घर वालों को कि मेरी बीवी के पेट में कोई मशकूक डाउटफुल लुक्मा जाने न देना। लोगों ने पूछा था वजह, कहा मेरा बच्चा परवरिश पा रहा है, अगर बीवी के मुंह में चला गया तो उसका असर बच्चे पर पड़ेगा, और जब बच्चे पर हराम का असर पड़ेगा तो मेरा बच्चा अल्लाह वाला नहीं हो सकता, मेरा बच्चा नेक और परहेजगार नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अंदाजा तो करे, इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रो, सच्ची तौबा करो। याद रखिए बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी जिंदगियां मुब्तला थी इन सारे कामों में, लेकिन उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको माफ किया। बस अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए इख्तिताम पर एक बात कहता हूँ। मुझे याद आ रही वो शख्सियत जिसने पूरी जिंदगी सूद का धंधा करते हुए गुजारा था। अल्लाह अल्लाह, उस जवान को सूफिया ने अपनी किताबों में जगह दी है। अल्लाह अकबर। अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपने अल्फाज के जामे में बतौर खुलासा अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीरों का सहारा लेते हुए आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हबीब नाम का एक जवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का धंधा। और सूद खोरों के बारे में इब्ने हजर ने अपनी किताब में लिखा कि सूद खोरों की कब्रों पर शबे कद्र में भी अजाब होता है। अल्लाह अकबर। सूद का धंधा करने वालों, अल्लाह करे तुम्हारे कानों तक फकीर कादरी की आवाज पहुंचे। आमीन आमीन।
शबे कद्र में भी उनकी कब्रों पे अजाब होता है जिन्होंने सूद के धंधे किए। इब्ने हजर लिख रहे हैं, उठा कर देखो, अज़्ज़वाजिर उठा करके देखो, यानी रमजान शरीफ की सबसे अफजल तरीन रात जिसे लैलतुल कद्र कहते, कुरान उसे खैरुम मिन अल्फि शहर कहता है, 1000 महीनों से बेहतर रात कहता है, जिसमें बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत होती है, बेशुमार बंदों को बख्शा जाता है। उस रात में भी सूदखोरों पर अजाब देखा गया। इब्ने हजर लिख रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता ज़वाजिर जाकर के उठा करके पढ़ो। हजरत इब्ने हजर ने लिखा कि मैंने खुद अजाब होते हुए देखा, मैंने अजाब होते हुए खुद देखा, लेकिन तौबा हर चीज का हल है, तौबा हर चीज का हल है। मेरे आका फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो हमारे सूफी अपनी किताबों में लिखते हैं, हबीब नाम का एक सूदखोर था और सूद का धंधा उसका चलता था। ऐसा हुआ कि जब अल्लाह किसी को राह दिखाना चाहता है तो उसके लिए रास्ते बना देता है, बहाने बना देता है। एक दिन सुबह को हबीब अपने घर से निकले और निकलने के बाद जैसे ही वसूली करने जा रहे थे सूद की, तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चों ने हबीब को आते देखा तो किसी ने कहा, हटो हटो, हबीब सूदखोर आ रहा है, हटो हटो, हबीब सूदखोर आ रहा है। उसके पैरों का गुबार अगर हमें लग जाए तो अल्लाह हमसे नाराज न हो जाए, इसलिए हटो। उस दौर के बच्चों में भी कितनी तरबियत का माहौल था कि वो सूदखोर के पैरों के गुबार से भी बचना चाहते थे। कैसे माँ बाप ने तरबियत की थी। हबीब के दिल पर नन्हे से बच्चों की नन्ही नन्ही बात चोट कर गई, लेकिन जब दिल सख्त ज्यादा हो जाता है तो फिर बहुत जल्दी से बातों का असर नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, दिल ने बात पे चोट किया। हबीब ने अपना सफर आगे जारी रखा। जहां पर से सूद का बत्ता, सूद का हफ्ता वसूल करना था, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब गया, हबीब। हबीब का नाम सुनकर लर्जा तारी हो गया। निस्वानी आवाज आई और कहा कि हबीब, हमारे घर में 3 दिन का फाका था और मेरे शौहर जो है वो तुम्हारे ही लिए इंतजाम करने के लिए गए हैं, वो इंतजाम कर देंगे हबीब, तुम चले जाओ यहाँ से। हबीब ने कहा, ये भी हदीस पाक में आता है, सूदखोरों का दिल भी सख्त होता है, सूदखोर लोग बेमुरव्वत हो जाते हैं, उनमें मुरव्वत बाकी नहीं रहती। अल्लाह अकबर। हबीब ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लिए बगैर टलता नहीं हूँ, इसलिए मैं टल नहीं सकता, मैं हट नहीं सकता। 2 वरना इतना चिल्लाऊंगा कि आस पड़ोस सबको पता चल जाएगा कि शराफत की चादर ओढ़े हुए लोग भी मुझसे सूद लेकर के, सूद के नाम पर पैसे लेकर के जाते हैं, सूद के हवाले से पैसे लेकर के जाते हैं। उस खातून ने कहा, अल्लाह का वास्ता एक काम करो, इंतजाम हो जाएगा तो दे देंगे, अभी सरे दस्त एक काम करो, हमारे घर में 3 दिन का फाका था, कर्ज के तौर पर बकरी का सर और बकरी के पाए मांग करके लाए थे, कर्ज के तौर पे मांगे गए थे, अभी पके नहीं है, एक काम करो ये भी उठा ले जाओ सूद के अंदर और हम जब आएंगे पैसे तो दे देंगे। हबीब ने कहा, लाओ दे दो। बकरी का सर और पैर लेकर हबीब घर को चले। घर पे आए, बीवी से कहा, पकाओ, मस्त खाएंगे। हांडी पे जब पाए पकने लगे और बकरी का सर पकने लगा, खुशबू उठी, कोई मर्द दरवेश आया, दस्तक दी, दरवाजा खुला। हबीब ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके फकीर ने कहा, क्या खुशबू तेरे खाने की आ रही है, मुझे भी दे दे। हबीब ने उसको पलट कर कहा, अगर मैं ये सर और पाए तुझे दे दूंगा तो तू मालदार नहीं होगा, मगर मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, निकल जा यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हर फकीर मांगने नहीं आता, कुछ फकीर भिखारी होते हैं, लेकिन कुछ फकीर देने आते हैं, वो भिखारी नहीं होते, उनकी फा में फक्र होता है, उनकी काफ में कनाअत होती है, उनकी या में याद इलाही होती है, उनकी राह में रब से रिश्ता उस्तवार रहता है। वो ऐसे फकीर होते हैं, यानी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फकीर होते हैं। अल्लाह अकबर। आने वाले ने दिल पे चोट दी, सिर्फ दरवाजे पे दस्तक नहीं, दिल पे चोट दी। हबीब, वो दिन नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाए। मौत करीब है, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। कब तक जुर्म करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, कब तक खुदा से बगावत करेगा, पलटता क्यों नहीं? वो तो चला गया। बच्चों का कहना, फकीर का कहना, दस्तरखान बिछने का वक्त आया, भूख शबाब पर थी,
दस्तरखान बिछा, हांडी से जैसे ढक्कन हटाया तो पूरा खाना खून में तब्दील हो चुका। दो चोट थी, ये तीसरी। बीवी ने कहा, मैंने कहा ना, कितना जुल्म करोगे, कितनी ज्यादती करोगे, क्यों नहीं पलट जाते, क्यों नहीं बदल जाते। ये सारे हालात हैं। हबीब का दिल पलट गया, दिल में ख्याल आया, अब मैंने सब छोड़कर तौबा की। तौबा में मक्कारी नहीं करना, वरना अल्लाह फरमाता है बंदे मेरे साथ मजाक न कर। जो सच तौबा के नाम पे ढोंग रचाते, अल्लाह फरमाता है मेरे साथ मजाक न कर। सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा कि दोबारा उस रास्ते न जाना, दोबारा फिर कितना ही सोना उबले उसकी तरफ तक के न देखना, दोबारा फिर उस रास्ते का तसव्वुर नहीं करना। हबीब ने सोचा मैंने तौबा करनी है। दिल में ख्याल आया, कहाँ तौबा करूं, कोई अल्लाह वाले का हाथ मिल जाए, किसी अल्लाह वाले का सहारा मिल जाए। खुश नसीबी थी कि उन दिनों हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी की विलायत के डंके बज रहे थे। हबीब ने सोचा चलो हसन बसरी के पास चलते हैं, मौलाए कायनात के डायरेक्ट मुरीद और डायरेक्ट खलीफा है, मौला अली के मुरीद और खलीफा डायरेक्ट हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब गए तो देखा कि महफिल सजी है और इमाम हसन बसरी अपनी महफिल में लोगों को नसीहत कर रहे हैं। नसीहत करते करते कहते, लोगों तौबा कर लो, लोगों तौबा कर लो, कितने भी पापियों तौबा कर लो, कितनी मुजरिमों तौबा कर लो, कितने भी गुनहगार तौबा कर लो। अपनी कैफियत में आते आते फरमाते, लोगों तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। और फिर कहते, आज की तारीख में अगर हबीब सूद खोर भी तौबा करे, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। वो तो दूर थे महफिल में, हिम्मत नहीं थी। जैसे सुना हबीब सूद खोर भी तौबा करे, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। करीब आए, कहा हुजूर एक बार ये जुमला और कहें। और चोट लगी ना दिल पे कि लोग मेरी मिसालें दे रहे हैं। एक बार कहें, इमाम हसन बसरी ने कहा, आज की तारीख में अगर हबीब सूद खोर भी तौबा कर ले, जिसको लोग सूद खोर कहते हैं, अल्लाह उसको ही माफ कर दे। फिर करीब आए और कहा एक बार और कह दे ये जुमला। उन्होंने कहा, आज अगर हबीब सूद खोर भी तौबा करे, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कदम पकड़ के आप गवाह रहना, हबीब ने तौबा कर ली। तू कौन है? हम मैं हबीब सूद खोर, तौबा कर। तौबा कराई। का ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा कि सबका हड़प कर ले, तौबा कर ले, ऐसा नहीं। तौबा हर एक काम की अलग है। जिसका माल लिया है याद है सबको लौटाना पड़ेगा। हाँ, वरना हर आदमी तो तौबा का भी अच्छा तरीका के खूब जी भर करके हड़प कर लो, फिर उसके बाद किसी बड़े जलसे में कह दो अल्लाह तौबा हमने कर। ये नहीं है, ये नहीं है। तौबा के तकाजे, बेनमाजीपन से तौबा की, नमाज शुरू करो, जो कज़ा बाकी है उसको अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करो। यही है नमाज। नमाज की तौबा यही है। फिर हक तलफी से तौबा की, जिसकी हक तलफी की अदा कर सकते तो करो, नहीं अदा कर सकते तो उससे भी तो माफी मांगो। बड़े मुफक्किर का जुमला वो कहता है, मुफक्किर, लोग दिल तोड़ते हैं बंदों का और माफी मांगते हैं अल्लाह से। दिल तोड़ा बंदे का, माफी मांग रहे अल्लाह से। अल्लाह फरमाता है हुकूकुल इबाद, यानी जब बंदे की हक तलफी की है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिस बंदे की तौहीन की उसकी भी तो, उससे भी तो माफी मांगो। तो बहरहाल बात ये हो रही थी, कहा कि माल देना पड़ेगा, जिसका नहीं याद है उसके लिए अलग मसला है, बता दिया। हबीब ने कहा जो तकाजा है पूरा करूंगा, क्योंकि सच्ची तौबा की। बल्कि फरमाया हुजूर मैं क्या, मेरा माल क्या, सब अल्लाह की राह में वक्फ है। खत्म बात कर दी। अब वहां से उठे सच्ची तौबा करके, सोचा घर जाएंगे। इतने वक्त में अब भी वो बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले, अब भी वो बच्चे खेल रहे थे। जैसे हबीब को देखा, कहा हटो हटो। हबीब अल्लाह का हबीब बनकर, भाई व्हाट्सएप का दौर तो था नहीं, फेसबुक का दौर तो था नहीं। बताया किसने? कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। जिसको अल्लाह महबूब बना लेता है, फिर उसको बंदों को भी महबूब बना देता है। बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत उड़ेल देता है।
فرشتوں کو اس کی محبت عطا کر دیتا ہے. تو کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. اب دل پہ تو اور زیادہ چوٹ لگی کیونکہ اب تو بدل چکے تھے. یا اللہ, پاپی تھا, بدنام تھا, بدنام زمانہ تھا, گناہ کرتا تھا, یہ تھا وہ تھا. ایک توبہ کیا کہ کسی کو پتا نہیں, تو نے بچے بچے کے دل میں محبت ڈال دی. اب سب سے کٹ کے تیرا ہو کر کے رہوں گا. اور پھر وہ پرہیزگاری, وہ پرہیزگاری, وہ تقوی شعاری. اللہ اللہ, پھر اس حبیب کے تقوی کا یہ عالم ہوا. ایک کنیز 22 سال تک گھر کے اندر رہی, کام کرتی رہی. ایک دن سامنے آ گئی تو پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے ہنس کے کہا آپ کی کنیزوں 22 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں. تو اللہ کی قسم 22 سال میں نے تجھے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں. یہ تقوی کا عالم ہوا. پھر اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اعجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اعجمی وہ ہے جو غوث پاک کے بھی پیروں کے پیروں میں آتے ہیں اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیروں میں آتے ہیں. یہ سرکار لاڈلے مشائخ سو رہے, ان کے بھی مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے, بندہ نواز کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بلکہ پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو اللہ نے عطا کیا, حبیب اعجمی کو کیا مرتبہ اللہ نے دیا. اتنے متقی بنے, اتنے متقی بنے. کس کے ہاتھ میں توبہ کی؟ حسن بصری کے ہاتھ. ایک دن حسن بصری ان سے مل